الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت نال درود شریف پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت کے صدقے سے آج ہمیں ماہ شعبان اور شعبان کی آج 12 تاریخ ہے 1445 ہجری جمعۃ المبارک کی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہمیں سن سنا کے یاد رکھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، آج کے خطبہ جمعہ سے ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کلام مجید 12واں سپارہ سورہ یوسف یہ شروع کریں گے، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت، کردار، آپ کی زندگی کے واقعات ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آخر میں، کیونکہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات بہت ہی فضیلت کی حامل ہے، تو اس حوالے سے بھی 1-2 حدیث مبارکہ ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، یہ سورہ یوسف یہ مکی ہے، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے نزول کا سبب کیا ہے؟ اس سورت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا اور لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو یہودی علماء نے مکے کے سرداروں سے، بڑوں سے کہا کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کے آپ پوچھیں کہ اے محبوب کریم علیہ السلام، آپ جو دعوی نبوت کر رہے ہیں ہمیں بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کنعان سے، شام سے مصر کی طرف کیسے آئی؟
ان کے آنے کا سبب کیا تھا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، ہمیں بتائیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر تو یہ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو جو ہم نے تورات میں پڑھا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ بالکل ویسے ہی بتا دیں گے، پتہ چل جائے گا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور اگر معاذ اللہ کچھ فرق ہوا تو یہ سچ نہیں بتا پائیں گے۔ تو مکے کے بڑے لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں مطالبہ کیا، تو اللہ کریم نے شان رسالت دکھانا تھی، حضور کا مقام دکھانا تھا، لوگوں کو بتانا تھا کہ اب اللہ کے جو آخری نبی ہیں وہ امام الانبیاء حضور علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ نے پھر پوری سورہ یوسف نازل کر کے حضور کی سچائی کو بیان فرما دیا۔ اللہ نے یہ سورہ یوسف نازل فرمائی۔ پھر یہ سورہ یوسف، اس کا جو نام یوسف ہے، یہ نام یوسف کی کیا وجہ ہے کہ اس سورت کا نام بھی پھر یوسف رکھا گیا؟ تو اس سورت کے نام کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی زندگی، غلامی کی زندگی، غلامی سے پھر بادشاہت کی زندگی، ان کے بھائیوں کا آپ کے ساتھ سلوک، آپ کے والد کی آپ کے ساتھ محبت، اور یہ سارے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتے تھے سارے حالات و واقعات، انہی کی زندگی اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ تو اسی مناسبت سے پھر اس صورت کا نام بھی یوسف رکھ دیا گیا۔ اور یہ سورہ یوسف، اس کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کلام مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور پڑھ یہی سورہ یوسف رہے تھے۔ ایک یہودی عالم حضور کے پاس کھڑا تھا، وہ بھی سن رہا تھا، اور حضور سے سوال کیا کہ اے محبوب، آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں، یہ کلمات آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو کلمات میں پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ میں نے اپنے رب سے سیکھے ہیں۔ اب وہ یہودی عالم اپنے قبیلے میں گیا واپس، اور جا کر کہا کہ میں نے ایسے ایک آدمی سے کلام سنا ہے، چلو ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ وہ سارا قبیلہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ سارا قبیلہ اکٹھا ہو کے اس یہودی عالم کے ساتھ حضور کے پاس آیا، اور حضور کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے محبوب، ہمیں اب وہ سنائیں جو آپ تلاوت کر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے یہودیوں کے قبیلے کے سامنے یہ پوری سورہ یوسف تلاوت فرمائی۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ پوری سورہ یوسف تلاوت فرمائی تو انہوں نے جب یہ سورت سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ تورات میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، بے عین ہی ہم نے وہی آج محبوب کی زبان سے سن لیا ہے۔ محبوب نہ تو کسی سے پڑھے ہوئے ہیں، نہ کبھی کسی کے پاس بیٹھے ہیں، نہ انہوں نے تورات پڑھی ہے، یہ تورات کی ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وہ سارا یہودیوں کا گروہ حضور کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا۔ یہ سورہ یوسف سن کر، سورہ یوسف جب حضور کی زبانی سنی تو سارا یہودیوں کا گروہ وہ حضور کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہے سورت یوسف۔ اب یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 111 آیتیں ہیں اور 12 اس کے رکوع ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اس کی پہلی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ جو الف لام را ہے نا، یہ اکثر سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے الف لام میم، ہا میم، یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو تفاسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسے حروف ہیں کہ ان کی مراد اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، باقی یا کوئی خاص لوگ ہوں گے جن کو اللہ رسول نے علم دیا ہے، باقی ہم اس کے حوالے سے نہیں جانتے کہ ان کی مراد کیا ہے۔ اور ان کے آگے
یہی لکھا ہوتا ہے کہ ان کی بہتر مراد جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ بعض صورتوں کے شروع میں اللہ کریم ذکر فرماتا ہے، لیکن ان کی مراد، ان کا مطلب، ان کا مفہوم، ان کا ترجمہ، اس کا مقصد کیا ہے، یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے، باقی اس کے حوالے سے اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ کتاب المبین روشن کتاب کی یہ آیتیں ہیں۔ اب کتاب سے مراد کلام مجید ہے، یعنی کلام مجید یہ قرآن حکیم۔ روشن کتاب، اللہ کریم نے اس کلام مجید کو کہا کہ یہ روشن کتاب ہے، یہ واضح کتاب ہے۔ اب کلام مجید کو دیکھا جائے تو بالکل واضح ہے، ہر مسئلے کو اللہ کریم نے بالکل واضح طور پر بیان کیا۔ ہر مسئلے کی بات کریں، ان میں سے یہی مسئلہ شروع کر لیں، شان رسالت، تو شان رسالت کے حوالے سے اللہ نے محبوب کی شان بیان کی تو پورا قرآن، اور بعض آیتیں آپ سماعت کریں اللہ نے رحمت کے حوالے سے ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے واضح بیان فرما دیا کہ میرا محبوب کسی علاقے، کسی گاؤں، کسی بستی، کسی ضلع کے لیے نہیں، بلکہ میں نے اللہ اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بھی واضح۔ اب آگے اللہ کریم نے محبوب کی شان وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اب اللہ نے محبوب کی شان بیان فرمائی، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر اور اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا، اور ہم نے ہدایت کا روشن چراغ آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ کریم، اور آگے ایک جگہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے اپنے آپس کے معاملات میں جب تک میرے محبوب کو حاکم تسلیم نہیں کر لو گے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ فرمایا حاکم یہ میرا محبوب ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا جس نے میرے رسول کا حکم مان لیا اس نے اللہ کا حکم مان لیا۔ اور حضور کے علم کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہم نے آپ کو وہ سارا کچھ بتا دیا، سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، یعنی محبوب کو سارا علم اللہ کریم نے عطا فرما دیا۔ تو یہ کلام، یہ تو ایک مثال تھی نا، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ یہ واضح کتاب ہے، یہ روشن کتاب ہے کہ یہ ہر چیز اللہ کریم کھول کر بیان فرماتا ہے۔ محبوب کی شان آئے، شان رسالت آئے، شان اولیاء آئے، ہر چیز اس کلام مجید میں موجود ہے۔ فرمایا کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں دوسری آیت میں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اب قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اب عربی میں نازل ہونے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم آج تک پڑھتے آ رہے ہیں کہ عربی میں قرآن ہے، ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ عربی میں اللہ نے کیوں نازل فرمایا؟ اور زبان میں بھی تو نازل ہو سکتا تھا، لیکن قرآن کو اللہ نے عربی میں نازل کیوں فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو عربی میں نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم سمجھ لو۔ اب بات ہوتی ہے مخاطب کے اعتبار سے، اگلے بندے کے اعتبار سے۔ اب جب یہ قرآن نازل ہوا وہ لوگ عربی تھے، عربی کو جانتے تھے، عرب والے، اسی لیے ان کو عربی کہتے ہیں نا، عرب کہتے ہیں کیونکہ وہ عربی کو جانتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی زبان کے تحت یہ قرآن بھی عربی میں نازل کر دیا تاکہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو کہ یہ جو یا رب العالمین تو نے جو محبوب پر کتاب نازل کی ہے یہ اور زبان میں نازل کی ہے، تو عربی میں نازل کرتا تب ہم سمجھتے۔ اللہ نے یہ سارے شکوک و شبہات دور کیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے، اعتراض نہ کرے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے انہی کی زبان میں اس قرآن کو نازل کر دیا تاکہ وہ سمجھیں اور محبوب پر ایمان لے آئے، محبوب کو مان لیں۔ اس وجہ سے، اور یہ بھی وجہ ہے کہ جب بندہ مرے گا، قبر میں جائے گا،
تو جنتیوں کی جو زبان ہوگی یہ عربی زبان ہوگی۔ وہاں کوئی چاہے پٹھان مرتا ہے، چاہے کوئی سندھی ہے، چاہے کوئی پنجابی ہے، اردو بولنے والا ہے، لیکن جب قبر میں جائے گا تو اس کی زبان عربی ہو جائے گی۔ وہاں سارے عربی بولیں گے، چاہے کسی نے ایک دن کسی کو قرآن بھی آتا ہے، الف با بھی آتی ہے یا نہیں آتی، قبر میں جاتے ہی اس کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اس پہلے سوال بھی عربی میں ہوگے، عربی آ جائے گی، اس وقت مرتے ہی بندے کو عربی آ جائے گی، فرشتے سوال بھی عربی میں کریں گے، بندہ جواب بھی عربی میں دے گا۔ تو یہ جنتیوں کی زبان ہے، اس وجہ سے اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا، جنتی لوگوں کی زبان ہے۔ اور پھر سب سے خوبصورت بات جو علماء نے کی، یہ بھی باتیں حق ہیں، یہ بھی بالکل سچ ہیں، لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عربی تھی، اور یہ زبان ایسی زبان ہے، یہ ساری زبانوں پر فوقیت رکھتی ہے، ساری زبانوں سے اعلیٰ زبان ہے، یہ محبوب کی زبان تھی، اس لیے اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل فرما دیا۔ تو اس قرآن کو عربی میں نازل کرنے کا سبب اللہ کریم نے فرما دیا کہ تاکہ تم سمجھ لو، اور آج کل بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے، اس کی ساری ترجمے موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو آج بھی سمجھ سکتا ہے۔ تیسری آیت کریمہ، اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، فرمایا ہم آپ پر ایک خوبصورت قصہ، خوبصورت واقعہ بیان کریں گے، بہترین واقعہ، اس کے ذریعے کہ جو ہم نے وحی کی، اس قرآن کو وحی کیا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس وحی کے ذریعے اب ہم آپ کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اگرچہ اس سے پہلے تم بے خبر تھے، اب ہم بتائیں گے تو آپ کو اللہ فرماتے ہیں پتہ چل جائے گا، لیکن اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو نہیں اس کے بارے میں پتہ تھا۔ اب اس قصے کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ واقعات ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے سارے واقعات میں سے خوبصورت جو واقعہ ہے یہ واقعہ یوسف ہے، خوبصورت واقعہ، بہترین واقعہ، بہترین قصہ، اللہ فرماتا ہے یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے۔ اب اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ احسن القصص اس وجہ سے کہا گیا کہ اس واقعے میں اللہ کریم یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر پھر یوسف علیہ السلام کی جوانی، پھر یوسف علیہ السلام کی جو زندگی، جوانی میں آپ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، بچپن میں جو آپ کے ساتھ واقعات پیش آئے، پھر بائیوں کا آپ کے ساتھ سلوک، پھر غلامی کی زندگی، غلامی سے پھر اس کے بعد بادشاہت کی زندگی، پھر عورتوں کا مکر و فریب، یہ ساری زندگی، اور اس زندگی سے بندہ اپنی زندگی مکمل ہی درست کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی یہ ایک ایسا واقعہ ہے، یہ ایک ایسا قصہ ہے، ایک قصہ سننے کے بعد بندہ اپنی مکمل زندگی درست کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کریم نے اس کو احسن القصص فرمایا کہ یہ بہترین قصہ ہے، قصہ یوسف، واقعہ یوسف یہ بالکل بہترین ہے کہ بندہ اپنی زندگی اگر اسی کو پڑھ کے سیدھا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے اس واقعے کو بہترین واقعہ، بہترین قصہ فرمایا۔ اگلی آیت کریمہ چوتھی آیت میں اللہ فرماتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے بابا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا۔ اب اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک رات، ابھی بچپن ہی تھا، مفسرین نے مختلف اقوال ہیں کہ 12 سال آپ کی عمر تھی یا 17 سال آپ کی عمر تھی، تو آپ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں، 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور آپ کو سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا
خواب دیکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا ذکر کیا اپنے باپ سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا ذکر کیا یعقوب علیہ السلام سے، اب یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ سمجھ گئے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ بیٹا یہ خواب آپ نے کسی سے نہیں بیان کرنا، حتیٰ کہ اپنے بھائیوں سے بھی یہ خواب بیان نہیں کرنا۔ اب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جب اپنے بابا کو بتایا، بابا نے وصیت بھی کر دی کہ بیٹا یہ خواب کسی کو بیان نہیں کرنا۔ اب کسی طریقے کے ساتھ اس خواب کے متعلق بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا، ان کو بھی پتہ چل گیا، اور اس کی تعبیر یہ تھی جو یعقوب علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ کریم اپنا محبوب بندہ نبی بنائے گا، اور یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کی اتباع کریں گے، یوسف علیہ السلام کی فرما برداری کریں گے، اور خود والد بھی یوسف علیہ السلام کی تعظیم کریں گے۔ تو یہ اس خواب کی تعبیر تھی، لیکن بابا نے وصیت کی تھی کہ بھائیوں سے کسی آدمی سے بھی ذکر نہیں کرنا۔ اب اس آیت کریمہ میں آگے بھی واقعہ چلتا ہے، اس آیت کریمہ میں جو بیان فرمایا کہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ بھائی، آپ کے والد یہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ کی والدہ، تو اس کی تعبیر۔ اب سجدہ جو ہے، اس سجدے سے ایک سجدہ تو جو علماء نے لکھا ہے اس کے تحت کہ اس شریعت میں سجدہ جائز تھا، لیکن سجدہ تعظیمی تھا، تعظیمی سجدہ کریں گے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادب کریں گے، یعنی ادب کے لیے جھک جائیں گے یوسف علیہ السلام کے سامنے، ان کے بھائی، ان کے بابا، ان کی والدہ، یہ سارے یوسف علیہ السلام کا ادب کرنے والے ہوں گے۔ تو اس سے مراد یہ ہے، اور ہماری شریعت میں سجدہ کے حوالے سے سن لیں، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو حضور کی شریعت میں اب کسی کو سجدہ کرتا ہے، اگر وہ اس آدمی کو یا مزار پر جا کے معبود سمجھ کے سجدہ کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کو تعظیم کے لیے بھی سجدہ کرے گا، کسی آدمی کو کرے گا، مزار پہ کرے گا، تو پھر بھی یہ حرام ہوگا۔ ہم ادب کرتے ہیں اولیاء اعظام کا، لیکن ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے، ہم ان کو اللہ کے برگزیدہ بندے سمجھتے ہیں، اور سجدہ ہم صرف اللہ کو کرتے ہیں۔ ہاں، تعظیماً ہاتھ چومنا یہ جائز ہے، تعظیماً ہاتھ چومنا جائز ہے، ادب احترام کرنا جائز ہے، لیکن سجدہ صرف اور صرف اللہ کو ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ تو یہ اس شریعت میں جائز تھا، لیکن حضور کی شریعت میں یہ جائز نہیں، تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ تعظیماً بھی اگر کسی کو کوئی سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے، تعظیمی سجدہ بھی کسی کو، یہ ماتھا جو ہے یہ صرف اللہ کے سامنے ٹیکا جاتا ہے، صرف اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اولیاء ہیں، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہاتھ چومنا جائز ہے، پاؤں چومنا جائز ہے، لیکن سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے کو ہی کیا جاتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں یہی یوسف علیہ السلام کے بابا نے جو کہا کہ اے میرے بیٹا یہ خواب کسی کو بیان نہیں کرنا، اللہ فرماتا ہے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے یوسف، اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، اپنے بھائیوں کو بھی یہ خواب بیان نہ کرنا۔ فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، کچھ سوچیں گے اس کے حوالے سے، اگر ان کو پتہ چل گیا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ فرمایا اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اب آگے بات بھی شروع کرتے ہیں، لیکن خواب کے حوالے سے جو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ بھی سماعت کریں۔ بندہ جب بھی آرام فرماتا ہے اسی وقت ہی، شاید ہی کوئی بندہ ہو کہ اس کو خواب نہ آئے، لیکن بندے کو خواب آتے ہیں۔ دو طرح کے خواب ہوتے ہیں جو احادیث میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے، ایک اچھا خواب ہوتا ہے، ایک برا خواب ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں جو اچھا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو برا خواب ہوتا ہے فرمایا وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندے کو اچھا خواب آئے تو وہ اس آدمی کو بیان کرے جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کی اچھی تعبیر بتائے گا، اچھا اس کے بارے میں سوچے گا۔ یا حضور نے فرمایا اس آدمی سے بیان کرے جو عقل مند ہے، جو عقل مند ہے اس آدمی سے خواب بیان کیا جائے، اچھا خواب بھی ہر کسی کو بیان نہ کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں اس سے بیان کیا جائے جو آپ سے محبت کرتا ہے، یا اس سے بیان کیا جائے جو عقل مند آدمی ہے۔ تو عقل مند علماء ہیں، علماء سے خواب بیان کیا جائے تاکہ یہ اچھی تعبیر بتا دیں۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر برا خواب آ جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں برا خواب آئے تو کسی سے بیان بھی نہ کیا جائے، اور جب برا خواب آئے تو بندہ جب بھی اس کی آنکھ کھلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی بائیں طرف، بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھتکار دے، تھو کر دے 3 مرتبہ بائیں کندھے کی طرف، تو فرمایا اب اس برے خواب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بندہ دیکھتا ہے، برے خواب بھی دیکھتا ہے، اچھے خواب بھی دیکھتا ہے، تو برا خواب حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کسی سے بیان نہ کیا جائے، اور جب برا خواب آ جائے تو فرمایا بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھتکار دے تو اس برے خواب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے بابا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اب بھائیوں کو پتہ چل گیا خواب کے حوالے سے، اور بھائیوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بنیامین ان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب باقی یہ سارے بڑے تھے، یوسف علیہ السلام اور یہ بنیامین یہ سب سے چھوٹے تھے، اب ان سے محبت زیادہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے، سارا کچھ ہے، ہم ہر اعتبار سے اپنے باپ کے کام آ سکتے ہیں، لیکن عجیب معاملہ ہے کہ ہمارے باپ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ ہو نہ ہو کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی نہ کوئی حل کیا جائے۔ یہ سارے بھائی ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی کہ اب کیا کیا جائے۔ اب اگلی آیات میں بھی ہے، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ ان کی میٹنگ ہوئی، ہوا یہ کہ بعض نے کہا کہ ایسے کیا جائے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نہ رہیں گے تو ہم ہی اپنے باپ کے سامنے ہوں گے، بابا جب دیکھیں گے ہمیں دیکھیں گے، ہمارے ساتھ ہی بابا محبت کریں گے۔ اور ان میں سے بعض نے کہا نہیں ایسا نہ کیا جائے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان میں شیطان بھی موجود تھا مشورہ کرنے والوں میں۔ بعض نے کہا، اور تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے بھائی یہودا اور روبیل نے کہا کہ ایسا کیا جائے، راحیل نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ ہم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہیں کرتے، ہم باہر دور لے جاتے ہیں جنگلات میں، اور وہاں جا کے کسی کنویں میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈال دیں گے، کوئی مسافر آ کے لے جائے گا، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور ملک میں کسی اور علاقے میں چلا جائیں گے۔ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور علاقے میں چلا جائیں گے، باپ کے سامنے بھی نہیں ہوں گے، باپ کے سامنے ہم رہیں گے، جب ہر وقت باپ کے سامنے ہم رہیں گے تو باپ ہم سے ہی محبت کریں گے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ان کی یہ ہوئی میٹنگ، جب ان کی یہ میٹنگ ہوئی، اب اس کے بعد یہ سارے بھائی اکٹھے ہو کے آئے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کہا اے ابا جان، یہ ہمارا بھائی جو یوسف ہے نا، یہ ہمیں بہت پیارا لگتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ابا جان آپ ہر وقت یوسف کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اگر آپ باہر بھی جاتے ہیں تو یوسف کے ساتھ جاتے ہیں، یوسف کو تنہا نہیں کرتے۔ بابا جان آج ہم نے باہر جانا ہے سیر کرنے کے لیے، آپ ایسا کریں یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ بابا نے کہا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں یوسف کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اے بابا جان آپ بھیجیں، ہم پر اعتبار کریں، ہم صحیح سلامت یوسف کو واپس لے آئیں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ دیکھ رہے تھے یہ کیا کہیں گے۔ اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ جنگلات کی طرف جاؤ گے سیر کرنے کے لیے، وہاں بھیڑیے بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا یوسف کو کھا جائے۔ اب بھائیوں نے پھر اعتبار دلایا، پھر اعتماد دلایا، انہوں نے کہا اے بابا جان
ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بیڑیا یوسف پر وار کیسے کرے گا؟ بابا اگر کوئی بیڑیا آئے گا تو پہلے ہم پر وار کرے گا، پھر یوسف کے قریب آئے گا، ہم یوسف کے قریب کسی کو آنے نہیں دیں گے۔ اب آپ کے بابا یعقوب علیہ السلام نے جب بھائیوں نے اصرار کیا تو آپ نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ نے بھیجا، لیکن بھیجتے ہوئے آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو آپ کے گلے میں بطور تعویذ ایک قمیض ڈال دی، کہا کہ یہ قمیض تمہاری حفاظت کرے گی۔ وہ قمیض کون سی تھی؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو وہ قمیض پہنائی تھی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ عطا کی اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو، اور اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو عطا کی، اور پھر اب یعقوب علیہ السلام نے وہی قمیض آپ کے گلے میں ڈال دی۔ اب یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیج دیا۔ اب یوسف علیہ السلام جب آئے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اب راستے میں جب آ رہے ہیں، جب بابا کے سامنے ان کو اٹھایا تو کندھوں پر اٹھایا بھائیوں نے کہ بابا سمجھے ہم ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، کندھوں پر اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ جب بابا کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو اب یوسف کو نیچے اتار دیا، کہا آپ خود چلیں۔ ایک بھائی ادھر سے پاؤں مارتا ہے، تو نے خواب دیکھا تھا، دوسرا ادھر سے مارتا ہے، ہم سارے تیری تعظیم کریں گے، ہم تیرے آگے جھکیں گے، لے اپنی تعظیم۔ اس طرح باتیں کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں۔ آخر ایک کنواں آیا اور اس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے گرایا۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب یہ گرانے لگے، ادھر اللہ کریم نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل، سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام موجود تھے، اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبریل فوراً چلے جاؤ، میرے یوسف کو کوئی خراش تک بھی نہ آئے، اور کنویں میں موجود پتھر پر میرے یوسف کو بالکل محفوظ بٹھا دو۔ جبریل اسی وقت آسمان سے آئے۔ یہ نبی کی عزت کی جا رہی ہے، تعظیم کی جا رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام اسی وقت آئے، یوسف علیہ السلام کو کوئی خراش، کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ایک جانب پتھر پر بالکل صحیح اور سلامت بٹھا دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام اس پتھر پر بیٹھ گئے۔ اب غور کرنا، یوسف علیہ السلام اس پتھر پر بیٹھے۔ اب جب پتھر پر بیٹھے اور اس کے بعد تھوڑی دیر گزری، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اب پھر ایسے ہوا کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے لوگوں نے اس میں کوئی بالٹی جو بھی برتن تھا وہ نیچے کیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ شاید میرے بھائیوں کے دل میں رحم آ گیا ہو، وہی مجھے باہر نکالنا چاہتے ہوں، لیکن ایسا معاملہ نہیں تھا۔ وہ کوئی اور راہگیر تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا۔ یہ واقعہ آگے بھی بیان کریں گے۔ اب یہی کلام مجید کی آیتیں سماعت کریں۔ کلام مجید کی آیتوں میں یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بابا نے کہا کہ یہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، فرمایا اسی طرح تیرا رب تجھے منتخب فرمائے گا اور تجھے سکھائے گا بات کا نتیجہ نکالنا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور فرمایا تجھ پر اللہ اپنی نعمت پوری فرمائے گا جیسا کہ اس نے یعقوب علیہ السلام پر پوری فرمائے گا۔ کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اس نے نعمتیں پوری فرمائی تم سے پہلے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب یہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے فرمایا کہ تجھے اللہ منتخب فرما لے گا، اب منتخب فرمانے سے مراد مفسرین فرماتے ہیں ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ یوسف کے سر پر نبوت کا تاج ہوگا اور سارے زمانے میں یوسف علیہ السلام کی شہرت ہوگی۔ اللہ یوسف علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنائے گا، اور فرمایا کہ بات کا نتیجہ نکالنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیروں کا بھی علم عطا فرمائے گا۔ یہ علم بھی اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔
فرمایا جیسے تمہارے باپ دادا پر اللہ نے احسان کیے ایسے تم پر بھی اللہ کریم احسان کرے گا۔ اب احسان ابھی سے شروع ہو گئے، کنویں میں ڈالا ہے، اللہ نے احسان کیا، جبریل کو بھیجا، جبریل میرے پیارے کو خراش تک نہ آئے، میرے پیارے کو محفوظ رکھنا، اللہ احسان فرما رہا ہے اپنے نبی پر۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، فرمایا یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں یہ سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب سوال کرنے والے کون تھے؟ یہودی تھے، اور نشانیاں کیا تھی کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جب شروع میں آپ نے سماعت کیا سورہ یوسف یہودیوں کے سامنے پڑھی، وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ اب باقی فرمایا وہ بھی سنیں گے، ان کے لیے نشانیاں ہوں گی کہ جو ہم نے تورات میں پڑھا تھا وہ سارا کچھ محبوب بیان فرما رہے ہیں۔ یہ جو محبوب بیان فرما رہے ہیں یہ محبوب کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ جب وہ یہودی سنیں گے دوسرے یہودی بھی سنیں گے، وہ تصدیق کریں گے کہ محبوب اللہ کے سچے رسول ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہی اسی آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا۔ اور آخر میں ایک آگے بھی انشاءاللہ اگلے